وقت کم ہے اور پیغامات کی کثرت ہے، بہت سارے متعلقین اور وابستگان جامعہ سے اور حضرت کے منتسبین وہ تھے جنہوں نے براہ راست حضرت محمد صاحب دامت برکاتہ العالیہ سے فون کر کے فون پر انہوں نے اپنا پیغام اور اپنی تعزیت پیش کی. جیسے اس میں حضرت مفتی عبدالقادر بھٹئی پانامہ سابق استاد جامعہ آزاد، اسی طرح حضرت مفتی محمد سلمان منصور پوری دعوت برکاتہ، قاری اسماعیل مطالعہ چھوٹا مفتی ساؤتھ افریقہ، اور قاری سعید صاحب نورگرد انگلینڈ، قاری حنیف صاحب نرولی انگلینڈ. ان میں سے اکثر جو ہے وہ حضرت ہی کے تلامذہ ہیں اور اپنی جگہ قابل رشک خدمات تجوید و قرآن کے انجام دے رہے ہیں. اس کے علاوہ انقلاب اخبار میں بھی حضرت کے تعلق سے سعید احمد خان صاحب نے اپنی طرف سے رویداد پیش کی. جمعیت علماء ہند کی طرف سے تعزیت نامہ موصول ہوا. دارالعلوم مدنی دارالتربیت کروالی کی طرف سے موصول ہوا. مختلف یوٹیوب پر بیان دینے والے جو علماء ہیں، جیسے آسان دین کے نام سے چینل ہے مفتی آصف صاحب بمبئی والے کا، انہوں نے، اور کفلیتا جامعۃ القرآن کے ایک فاضل ہیں حضرت مولانا عیسیٰ بندے الہی، انہوں نے، اور بھی لوگوں نے مختلف تعزیتی پیغامات، صوتی پیغامات بھی اور بصری پیغامات بھی بھیجے ہیں. ان میں سے جو چیدہ اور چنیدہ ہیں وہ میں آپ حضرات کے سامنے پیش کر دیتا ہوں. حضرت اقدس مولانا مفتی سلمان منصور پوری منتظر العالی استاد تفسیر و حدیث دارالعلوم دیوبند نے اپنے صوتی پیغام میں فرمایا، آج ہم نے تجوید و قرآت میں بہت بڑا خلا ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے ان سے قرآن پاک کی بہت ہی عظیم خدمت لی. اللہ تعالیٰ ان کے درجات بے حد بلند فرمائے، ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کے متعلقین کو صبر جمیل عطا فرمائے. جمعیت علماء ہند کے صدر محترم اور حضرت قاری صاحب کے عہد قیام دیوبند کے شاگرد رشید حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی دعوت برکاتہ لکھتے ہیں کہ قاری صاحب موصوف فن قرات کے باکمال استاد تھے. ہزاروں طلبہ نے ان سے فیض پایا. ان کی وفات سے علمی و دینی میدان میں بڑا خلا پیدا ہوا. خاص طور پر جامعہ کو نقصان عظیم لاحق ہوا. حضرت والا کے عاشق ذات حضرت مولانا یوسف صاحب بھولا مقیم حال امریکہ عرف جامعہ ڈھابے اپنے تاثراتی الفاظ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے جیسا عاشق قرآن میری آنکھوں نے نہیں دیکھا. عصر کے وقت وضو کے بعد درسگاہ سے جامعہ کی مسجد تک کا فاصلہ تقریباً 3-4 منٹ پیدل ہے. اس میں بھی چلتے چلتے کسی کا حضر سنتے تھے. خارج میں ہمیں رات 12 بجے تک قرات صباح و عشرہ پڑھائی. ہماری پہلی جماعت تھی جس نے حضرت سے قرات صباح و عشرہ کی تکمیل کی. حضرت کا یہ فیض ملک اور بیرون ملک خوب پھیلا. ہم لوگ باہر رہتے ہیں، ہمیں یہاں ملکوں میں گھومنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت کا فیض کہاں کہاں اور کتنا پھیلا ہوا ہے. حضرت کے شاگردوں کے شاگردوں کے شاگرد اب قرات صباح پڑھا رہے ہیں. گویا کہ آپ کی تیسری روحانی نسل ہے. میں تمام علماء سے حضرت کے لیے خصوصی دعا کی درخواست کرتا ہوں. اس کے علاوہ جامعہ علوم القرآن جمبوسر کے بانی و معاون حضرت مولانا مفتی احمد صاحب دیولوی دعوت برکاتہ اپنے طویل تعزیتی مکتوب میں گجرات میں حضرت قاری صاحب کی تجوید و قرآت کی خدمات اجاگر کرنے کے بعد لکھتے ہیں، جامعہ علوم القرآن جمبوسر میں بھی فن تجوید کی باتیں باہر لانے میں بالواسطہ آپ کا حظ وافر رہا ہے. آپ کئی مرتبہ جامعہ کے مسابقتی اجلاس کے عنوان پر تشریف لاتے تھے اور مختلف انداز سے طلباء کی تعلیم فرما کر طلباء کے معیار تعلیم کو بلند کرنے کے لیے کوشاں رہتے تھے. متکلم اسلام حضرت اقدس مولانا الیاس صاحب محمد دعوت برکاتہ نے اپنا صوتی تعزیتی پیغام ارسال کیا، جس میں ایک خاص بات یہ فرمائی کہ بلا شبہ حضرت قاری صاحب کے طلباء کی تعداد بہت زیادہ ہیں، فیض بہت پھیلا ہے. یہ سب اللہ کا کرم اور اللہ کی عطا ہے. اللہ تعالیٰ ان فیوز کو، تلامذہ و متعلقین کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے اور ان کے تلامذہ کو ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے موت تک قرآن کریم کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. فضیلت الشیخ ابو سلمان محمد جمال السید علی جو اسی سال جامعۃ القرآن کفلیتا کے مسابقے میں تشریف لائے تھے اور حضرت کی ملاقات سے بہت خوش ہوئے تھے، انہوں نے بھی وائس ریکارڈنگ کے ذریعے بڑی پیاری پیاری تسکین آمیز دعاؤں سے نوازا اور تعزیت کی دعائیں مسنونہ کے بعد اپنا تاثر ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ میں پہلی ہی ملاقات میں اس خادم قرآن کو اپنا دل دے بیٹھا تھا. افسوس کہ ان سے اب دوسری ملاقات نہ ہو سکے گی. یہ دل غمگین اور آنکھیں اشکبار ہے، مگر ہم اپنے پروردگار کے فیصلے پر دل و جان سے راضی ہیں.
اور انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے متحرک و فعال نوجوان عالم دین حضرت مولانا محفوظ عمرین رحمانی زید آزمو لکھتے ہیں کہ حضرت قاری صاحب فناف قرآن تھے. مجھے حضرت قاری صاحب نور اللہ مرقدہ سے متعدد مرتبہ ملاقات کا شرف حاصل ہوا اور ہر بار ان کے جذبہ خدمت قرآنی نے متاثر کیا. مدارس اسلامیہ میں تجوید و قرآن کے اساتذہ تو بہت سے ہیں، لیکن ایسا باکمال، فکر مند اور تعلیم قرآن کے لیے ہمہ وقت اضطراب و بے چینی رکھنے والا استاد دور دور تک نظر نہیں آتا. حقیقت یہ ہے کہ قاری صاحب جیسے افراد روز روز پیدا نہیں ہوتے. ان کی ایک بڑی خوبی یہ بھی تھی کہ وہ اپنے شاگردوں سے پورا تعلق رکھتے، ان کی سرپرستی فرماتے اور انہیں خدمت قرآن کے لیے آمادہ کرتے رہتے تھے. ان کی رحلت سے پورا ملک ایک عظیم خادم قرآن اور باکمال استاد سے محروم ہو گیا. رب کریم حضرت قاری صاحب کو روح و ریحان سے نوازے، ان کے اگلے تمام مراحل و منازل آسان فرمائے. حضرت مولانا حذیفہ بستانوی منتظر ظہور ناظم عمومی جامعہ اشاعت القلوب عقل ہوا اپنے تاثراتی مضمون میں لکھتے ہیں کہ سرزمین گجرات پر قاری صاحب کا بڑا احسان ہے. قرات سبا و عشرہ کے لیے آپ نے اپنے آپ کو وقف کر رکھا تھا. جامعہ عقل ہوا میں علم تجوید و قرات کی نشر ثانیہ میں آپ کا اہم کردار رہا ہے. ایک مرتبہ جو ہم آپ سے جڑے تو حضرت نے تن من دھن کی بازی لگا دی. 13 سالی کے باوجود سال میں کئی مرتبہ تشریف لاتے، اپنی ارسال کردہ ماہر قرآ کی جماعت کی محنتوں کا بار بار جائزہ لیتے رہے اور دلوں سے ایسے کہ آج تک کبھی ایک روپیہ ہدیہ قبول نہیں کیا. اصرار کیا تو فرمانے لگے کہ میں اپنا فریضہ انجام دینے کے لیے آتا ہوں، اس پر کبھی کوئی معاوضہ قبول کروں گا نہیں کوئی ہدیہ. مادیت کی گہماگہمی کے اس دور میں ایسا استغنا نایاب نہیں تو کامیاب ضرور ہے. جب بھی 15ویں صدی ہجری کی تاریخ لکھی جائے گی، حضرت کی خدمات کو جلی ہی نہیں سنہرے حروف سے لکھا جائے گا. اس کے علاوہ جامعہ تحفیظ القرآن اسلام پورہ کے محترم حضرت مولانا یعقوب صاحب منتظر وہ لکھتے ہیں کہ آپ کی رحلت کے خبر ایک قحط کے خاتمے کا اعلان ہے. جامعہ خیر العلوم اسد آباد روزگاؤں کے محترم مولانا احمد اللہ ایرانی سینہ فیض کو لکھتے ہیں کہ بلا شبہ حضرت قاری صاحب جامعہ ناپھیر کی مسند تجوید و قرات کے آبرو اور جامعہ کے علمی کارواں کے سالار و سرخیل تھے. اس کے علاوہ ہمارے یہاں ترکیسر جامعہ دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کا پورا موقر قافلہ جلوہ فگر ہیں اور محترم صاحب حضرت مولانا نذیر صاحب دعوت برکاتہم کی طرف سے بھی تعزیہ نامہ موصول ہوا ہے اور اس کی ہر سطر پڑھنے کے لائق ہیں، لیکن دامن وقت کی تنگی کے باعث اس کا ایک خاص اقتباس میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. دارالعلوم فلاح دارین ترکیسر کے ساتھ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے دیرینہ تعلقات تھے اور فلاح دارین بھی حضرت قاری صاحب کے ساتھ عقیدت مندانہ و نیاز مندانہ مراسم کو اپنے لیے سعادت تصور کرتا تھا. فن تجوید و قرات کے حوالے سے مفکر ملت حضرت اقدس مولانا عبداللہ صاحب کا مغربی کے عہد زرعی سے لے کر آج تک یہ رسم و رام بنی رہی کہ ہم حضرت قاری صاحب کو مسابقات کے امتحانات کی پاکیزہ مناسبتوں سے مدعو کرتے اور آپ والا کی فنی و علمی تحقیقات سے دامن مراد کو پور کرتے. بلا شبہ آپ والا کی تشریحات، رہنما خطوط اور شفقتیں فلاح دارین کو قدم بقدم سنگ میل کے کام آتی رہی اور آئندہ بھی ہمیں حضرت کی یاد آتی رہے گی. بہرحال آپ کی قابل رشک اور مثالی قرآنی خدمات کے جو نقوش صفحات تاریخ پر اپنی تمام جلوہ سامانیوں کے ساتھ ثبت ہو چکے ہیں، انہیں لیل و نہار کی کوئی گردش انشاءاللہ ہوا نہیں کر سکے گی. مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ، مدت کے بعد ہوتے ہیں پیدا کہیں وہ لوگ، مٹتے نہیں ہے دہر سے جن کے نشان کبھی. آخر میں خطاب مسک کے طور پر سیدنا و قدوتنا شیخنا و مربینا تاج رؤوسنا و قرۃ اعیننا، ہم سب کے دلوں کی دھڑکن شیخ المشائخ استادنا المکرم حضرت اقدس مفتی احمد صاحب خان پوری ادام اللہ ذکرہ علینا کا صوتی پیغام بیان ہی ان کے الفاظ میں ہم سنتے ہیں. حضرت اپنے صوتی پیغام میں ارشاد فرماتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت قاری احمد اللہ صاحب نور اللہ مرقدہ کے انتقال کی خبر سن کر طبیعت ایک دم بجھ گئی. حضرت والا کے مراتب کو اللہ بلند فرمائے. آپ نے قرآن کی نسبت سے جو محنتیں کی اور ماحول تیار کیا وہ ایک ناقابل انکار حقیقت ہے. میرے سامنے دونوں زمانے ہیں،
ایک ان کے آنے سے پہلے کا وقت تھا کہ طلبہ خانہ پوری کے لیے تجوید کی درسگاہ میں جاتے تھے، لیکن ان کے آنے کے بعد جو انہوں نے طلبہ کے اندر شوق ڈالا، جو محنتیں کی اور اس کے لیے جو مسلسل لگے رہے، طلبہ کو تجوید و قراءت کے لیے آمادہ کیا، محنت کا شوق دلوانے کے لیے مختلف تدبیریں اپنائی، وہ ساری تدبیریں میں جانتا ہوں۔ ان کی وجہ سے گویا جامعہ کا ایک ماحول بدل گیا، اور جامعہ کے ساتھ ساتھ پورے گجرات میں یہ چیز عام ہونے لگی۔ یہ سارا صحرا اور سارا ثواب حضرت قاری صاحب کے نام ہے۔ اللہ تعالیٰ یقیناً اللہ کی کتاب کے ساتھ جو شغف کا انہیں تھا، اس کے لیے جو محنتیں کی اور طلبہ کو متوجہ کیا، ان پر اللہ تعالیٰ ان کو دلہے کی طرح ضرور نوازیں گے، اور ایسا نوازیں گے جس کو ہم سوچ نہیں سکتے۔ اللہ ان کو بہترین مقام عطا فرمائے، اور ان کے ذریعے جو خدمات دلوائی اللہ نے ان کے ذریعے جو خدمات دلوائی وہ ایک انوکھی چیز ہے۔ انشاءاللہ یہ ان کے نامہ اعمال میں اللہ کے یہاں بہت بڑا کارنامہ ان کے لیے سمجھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کے مراتب کو بلند فرمائے، اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی، اور اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ان کے ذریعے سے یہ انوکھا کام ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے ساتھ خصوصی معاملہ تھا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے درجات کو بلند فرمائے، قبر کو جنت کا باغیچہ بنائے۔ یہ سلسلہ ان کے آنے سے روشن ہوا، تجوید کی شاخیں بلند ہوئی، ایک ماحول بنا۔ اللہ یہ سارا ثواب ان کو عطا فرمائے، اس کے بدلے ان کو اپنی رضا و قرب سے نوازے۔ دل سے دعا کرتا ہوں، ان کے جانے سے جامعہ میں بہت بڑا خلا ہو گیا۔ اللہ کی ذات سے کیا بعید ہے، ان کے وہاں کوئی کمی نہیں ہے، وہ چاہے تو کمی کو پورا کر کے دوبارہ اس سلسلے کو جاری بساری رکھ کر ان کے شاگردوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ ان کو اپنے یہاں مقام بلند عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو، اپنے قرب خاص سے نوازیں اور اپنے مقبول بندوں میں شامل فرمائے۔ میری دلی دعا ہے، میں جانتا ہوں جب سے آئے تھے ہمارے روابط الحمدللہ بہت بہتر رہے ہیں، اور ان کے اس کام میں مجھ سے جتنا ہو سکا میں نے بھی تعاون کا اہتمام کیا، اس کو اللہ میرے لیے بھی آخرت کا ذخیرہ بنائے۔ میں حضرت محترم صاحب دامت برکاتہم کی خدمت میں اور ان کے تمام شاگردوں کی خدمت میں اور اہل جامعہ کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ میں خود بھی تعزیت کا محتاج ہوں۔ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ وہ آئندہ بھی اس سلسلے کو جاری رکھے، ایسی دعا کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قاری احمد اللہ قرآن کا دیوانہ، قرآن ہے شمع وہ اس شمع کا پروانہ، قاری احمد اللہ۔ میدان قرات کے اس درویش مسافر کو، میدان قرات کے اس درویش مسافر کو ہے پیش سلام دل، ہے پیش سلام دل، اور اشکوں کا نذرانہ، قاری احمد اللہ قرآن کا دیوانہ، قرآن ہے شمع وہ اس شمع کا پروانہ، قاری احمد اللہ۔ ڈابھیل کے طلباء کو کر صبر عطا مولا، ڈابھیل کے طلباء کو کر صبر عطا مولا، گئی جن سے بچھڑ آخر، گئی جن سے بچھڑ آخر، ہے شفقت پدرانہ، گئی جن سے بچھڑ آخر، ہے شفقت پدرانہ، قاری
احمد اللہ، قرآن کا دیوانہ، قرآن ہے شمع وہ، اس شمع کا پروانہ،